تو بعض اوقات میری بہنیں خاوند کے گھر میں رہتی ہیں لیکن ان کے درمیان طلاق ہو چکی ہوتی ہے. اب معاشرے میں عجیب عجیب مسائل ہیں جنہیں ہم بیان بھی کریں تو شرما جاتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ایک مسئلہ میرے پاس آیا کہ مولانا صاحب میرے سسر نے شہوت سے مجھے چھوا ہے. سسر کس کو کہتے ہیں؟ خاوند کے والد کو. کہ میرے خاوند کے والد یعنی میرے سسر نے شہوت سے مجھے چھوا ہے، تو اب اس کا حل کیا ہے کیا؟ مجھے طلاق ہو گئی. تو یاد رکھیں 3 باتیں ایسے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق نہ بھی دے تو بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود بخود حرام ہو جاتی ہے. اب شریعت نے کچھ حدود رکھے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے شوہر کے والد اور والدہ دونوں آپ کے والدین جیسے ہیں، ان کی خدمت آپ نے کرنی ہے. لیکن شریعت نے کچھ حدود ایسے رکھے ہیں کہ آپ ساس کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کی ٹانگیں دبا سکتے ہیں، اس کے سر دبا سکتے ہیں، تکلیف ہے، کپڑے دھو سکتے ہیں، لیکن آپ سسر کے آگے روٹی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ سسر کے پاؤں نہیں دبا سکتے، اس کا سر نہیں دبا سکتے، اس کی مالش نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک سسر نے اپنی بہو کو شہوت سے چھوا، اپنی بہو کو شہوت سے چھوا، اور شہوت سے چھونا ایسے کہ بغیر کپڑے کے شہوت سے اپنی بہو کو چھوا اور اس کے دل کے اندر، اس کے نفس کے اندر خواہش پیدا ہوئی. اس چند سیکنڈ کے چھونے سے اس کی بہو اس کے بیٹے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. شریعت میں کوئی ایسا راستہ نہیں کہ یہ لڑکی دوبارہ اپنے شوہر کے نکاح میں آ سکے. اسی طرح اللہ رب العزت نے داماد کو ساس کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی ہے. وہ آپ کی والدہ جیسے ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ حدود و قیودات ہیں. آپ نے ساس سے ہاتھ نہیں ملانا. کیوں؟ شریعت اس بات سے کیوں منع کرتی ہے کہ آپ نے ساس سے ہاتھ نہیں ملانا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی ساس سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملاتے وقت اس کے من میں، اس کے نفس میں شہوت پیدا ہوئی، تو اس کی وہ بیوی جو اس کے نکاح میں ہے یہ اس پر ابداً ابدا حرام ہو گئی. میں کئی بار دیکھتا ہوں کہ ایک شخص اپنی جوان ساس کو، اس کے ساتھ کوئی اور ایک اور عورت بھی ہوتی ہے، اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بالکل چپکا کے بٹھایا ہوتا ہے. اس کی چھاتیاں داماد کے پیٹھ سے لگی ہوئی ہوتی. تو ساس کو شہوت سے چھونا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ شریعت آپ کی بیوی آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتی. تیسرا، اکثر مڈل کلاس فیملی ہیں پاکستان میں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ شریعت کا مسئلہ ہے. جب بھی آپ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کی طرف بڑھیں تو دیکھیں کہ کہیں میری بیٹی وہ اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر آرام تو نہیں فرما رہی. اگر کسی شخص نے غلطی سے بھی اپنی بیٹی کو شہوت سے چھو لیا، جیسے ایک مسئلہ کئی سال پہلے میرے پاس آیا کہ مولانا صاحب میری بیٹی میری اپنی بیوی کے ساتھ سو رہی تھی اور میں نے شہوت سے اس کو چھوا، لیکن مجھے بہت جلد اندازہ ہوا کہ یہ تو میری بیوی نہیں میری بیٹی ہے. تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا مولانا صاحب 8 سال یا 8.5 سال. تو میں نے کہا اگر بیٹی کی عمر 9 سال ہے، غلطی سے چھو لیا، تو کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ بھائی
اس وقت بھی آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو گئی، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھئی 9 سال کے بعد اگر آپ نے اپنی بیٹی کو شہوت سے چھوا تو آپ کی بیوی آپ پر ابداً ابدا حرام ہو گئی۔ تو اب اگر کوئی شخص رات کی تاریکی میں اپنی بیوی کے طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو پہلے احتیاط کر لیجئے کہ آپ کی بیٹی آپ کے بیوی کے ساتھ کہیں بستر پر سوئی تو نہیں ہوئی، تو اس لیے احتیاط رکھیں۔ یہ 3 مسائل ایسے ہیں کہ آپ کی بیوی بغیر طلاق دیے آپ پر ابداً ابدا حرام ہو جاتی ہے۔